یہ کہانی ہے اس پاکیزہ خاتون کی جس نے مکہ کے سب سے بڑے اور امیر سرداروں کے غرور کو ٹھکرا دیا اور ایک یتیم کو اپنا سرتاج چنا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ملکۃ العرب نے اپنی ساری تجارت، اپنی ساری دولت اس محمد پر قربان کر دی۔ اسلامی تاریخ کا وہ روشن ورق جو پکار کر کہتا ہے کہ اسلام کن بنیادوں پر محفوظ رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اسلام اپنے ابتدائی اور کٹھن دور سے گزر رہا تھا تو وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال ہی تھا جس نے اسے سہارا دیا۔ یہ کہانی ہے اس ماں کی جس کی کوکھ سے امامت کی نسل چلی۔ جانیں گے اس کہانی میں ملکۃ العرب کے وہ آنسو اور 10 رمضان کا وہ دردناک دن۔ مکہ میں اس وقت جب عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، وہاں ایک نام گونجتا تھا، ملکۃ العرب۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پاکیزہ خاتون تھیں جنہیں لوگ اسلام سے پہلے بھی طاہرہ کہتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے لیکن انہوں نے سب کو نامنظور کر دیا۔ سنا ہے خدیجہ نے شام کے لیے اپنا قافلہ محمد امین کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اخلاق دیکھا تو دنیا کی سب سے امیر خاتون نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، یہ اسلام کی سب سے پہلی اور مضبوط ڈھال بننے جا رہی تھی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تو پورا مکہ دشمن بن گیا۔ جو کل تک صادق و امین کہتے تھے وہ آج گالیاں دینے لگے۔ نبی پر پتھر برسائے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ ایسے مشکل وقت میں جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، حضرت خدیجہ دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے اپنا سارا خزانہ، سونے چاندی کے ڈھیر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ دولت، یہ گھر، یہ جان سب آپ کی ہے۔ آپ بس اللہ کا پیغام پہنچائیے، خدیجہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک وہ حضرت خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو فاقوں سے بچایا، غلاموں کو آزاد کرایا اور اسلام کو کمزور ہونے سے روک لیا۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ والوں کے ظلم کی حد ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے مسلمانوں کا کھانا مکمل طور پر بند کر دیا۔ انہیں شیب ابی طالب نام کی ایک سوکھی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ یہ 3 سال کا بے حد خوفناک بائیکاٹ تھا۔ ذرا سوچئے، وہ ملکۃ العرب جو ریشم پہنتی تھی، جس کے پاس مکہ کا سب سے بڑا محل تھا، آج وہ بھوک اور پیاس سے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر تسلی دے رہی ہے، درختوں کے سوکھے پتے کھا کر گزارا کر رہی ہے، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی ایک شکن تک نہیں آئی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ سختیاں تو ختم ہو گئیں لیکن اس تکلیف اور فاقوں نے حضرت خدیجہ کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اور پھر آیا 10 رمضان کا وہ دردناک دن۔ ملکۃ العرب آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ وہ خاتون جس نے اسلام کو بے شمار دولت دی تھی، وفات کے وقت اس کے پاس اپنا کفن تک موجود نہیں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ سے صرف ایک گزارش کی، یا رسول اللہ، مجھے قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے اس لباس کا کفن پہنائیے گا جو آپ پر وحی اترتے وقت کا تھا۔ اسی وقت جبریل امین جنت سے ایک کفن لے کر نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کا کفن اب آسمان سے آئے گا۔ ان کی وفات نے نبی کو اتنا رلایا کہ رسول اللہ نے اس پورے سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ محترم دوستوں، آج ہم اسلام کا جو شاندار محل دیکھتے ہیں وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں تھیں، وہ پیغمبر کی سب سے بڑی طاقت تھیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم ماں تھیں جن سے امامت کا سلسلہ چلا،
جب بھی ہم 10 رمضان کو یاد کریں تو یاد رکھیں کہ اگر حضرت خدیجہ کی دولت اور جناب ابو طالب کا سایہ نہ ہوتا تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی۔ سلام ہو آپ پر اے ام المؤمنین۔